خانہ کعبہ میں معصوم بچے کے ساتھ فرشتہ کیمرے میں ریکارڈ۔ السلام علیکم ناظرین، سعودیہ سے آنے والی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر آتے ہی تہلکہ مچا دیا۔ معصوم بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک نوری مخلوق کو دیکھا گیا جو کہ کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو گئی اور ویڈیو سوشل میڈیا پر تو وائرل ہو ہی گئی۔ دوستو، یہ بچہ کون تھا اور کون سی ایسی مخلوق کو اس بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا، اور اس نوری مخلوق نے اس بچے کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ بچہ ہوا میں مچلنے لگا؟ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو مکمل آگاہی دیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ آپ کے سامنے ایک عجیب سا انکشاف کھولنے والی ہے۔ تو آئیے چل کر اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، یہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، بس چند دن پرانی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جسے دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ اس ویڈیو میں نظر آنے والی نوری مخلوق صاف طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن اس ویڈیو کے متعلق جب حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو عجیب و غریب قسم کے انکشاف سامنے آئے۔ ان میں سے ایک انکشاف ایسا بھی ہے جو آپ کو حیرت زدہ کر دے گا۔ دوستو، ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ خانہ کعبہ آیا تھا۔ اس بچے کی عمر صرف 1 سال تھی۔ اس کے والدین کا کہنا ہے کہ یہ بچہ گونگا تھا اور ہر وقت بیمار رہا کرتا تھا۔ اس کے والدین اپنے بچے کی وجہ سے بے حد پریشان رہتے تھے، اس لیے اسے خانہ کعبہ میں لے آئے تاکہ اللہ کے سامنے اس بچے کی عرضی پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی قوت گویائی واپس لوٹا دے۔ اس کی والدہ نے اپنے بچے کو اٹھا کر عمرے کی ادائیگی کی تھی اور طواف کعبہ کے دوران اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بچے کے لیے دعا گو تھی، بار بار اللہ سے یہی کہتی تھی کہ اپنے کلام پاک کے صدقے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میرے بچے کی قوت گویائی لوٹا دے۔ بے شک تیری ذات بہت بڑی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ بیچاری ہچکیوں سے رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور مناجات بھی کیے جا رہی تھی۔ وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں پہلے تو چپ چاپ بیٹھا اپنی ماں کو روتا دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد اچانک سے آسمان کی طرف نظریں دوڑانے لگا جیسے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہو، لیکن بظاہر ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک سے وہ بچہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا، کلکاریاں مارنے لگا۔ اس بچے کا باپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہی تھا۔ شادی کے 10 سال بعد اللہ نے اولاد دی تھی، لیکن بیٹا ہر وقت بیمار رہا کرتا تھا، نہ سن سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا۔ یہ غم دونوں میاں بیوی کو کھائے جا رہا تھا، لیکن بچے کے ہنسنے کی آواز اور کلکاریوں کی آواز ان دونوں میاں بیوی کو حیران کیے جا رہی تھی۔ وہ بچہ آسمان کی طرف یوں لپک رہا تھا کہ جیسے وہاں کوئی موجود ہو اور وہ بچہ اس کی گود میں جانا چاہتا ہو۔ وہ اپنی ماں کی گود سے لپک لپک کر آسمان کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ اس کی والدہ یہ دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ اس نے اپنے بچے کو اور بھی مضبوطی سے اپنے ساتھ جکڑ لیا۔ گو کہ اس وقت تہجد کا وقت تھا اور رش بھی زیادہ نہ تھا، لوگ اپنی عبادات میں مصروف تھے۔ وہ بچہ ماں سے سنبھل نہیں رہا تھا، بار بار ہنستا اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا کر اچھلنے لگتا جیسے کہ اپنی ماں کی گود سے اترنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دوستو، وہ بچہ 1 سال کا تھا، لیکن ابھی چلتا بھی نہیں تھا، بلکہ گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے بل وہ آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتا۔ لیکن اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ میرا بچہ دوسرے بچوں کی نسبت کمزور سا ہے۔ دیکھنے میں اس کا چہرہ کھلتا گلاب تھا، لیکن اندر صحت نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ پاؤں پہ بھی وہ بہت کم چلتا تھا، لیکن اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ میرا بچہ دوران طواف اس طرح سے آسمان کی جانب لپکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے قابو سے باہر تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے بچے میں اتنی طاقت اور قوت کیسے آ گئی۔ اس عورت کے شوہر نے کہا کہ ایسا کرو، تم طواف کعبہ جاری رکھو، میں اسے لے کر سامنے بیٹھ جاتا ہوں۔ اس عورت نے اپنا بچہ اپنے شوہر کو پکڑا دیا۔ وہ شخص خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ گیا، مگر بچے نے اپنا آپ اپنے والد سے چھڑوا لیا۔ اس وقت وہاں پر لوگ اپنے قرآن پاک اور نوافل پڑھنے میں مصروف تھے، اس لیے جگہ کافی خالی تھی، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ اس نوجوان نے اپنے بچے کو وہیں فرش پر اتار دیا
اور وہ تیز رفتاری سے چلتا ہوا خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا بچہ اتنی تیزی سے بھی چل سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں فوراً کھڑا ہو گیا اور اپنے بچے کے پیچھے جانے لگا، لیکن میں اس کی رفتار دیکھ کر حیران و پریشان تھا۔ وہ تو یوں تھا جیسے کہ اس میں کوئی غیر مرئی طاقت آ چکی ہے۔ وہ اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ مجھے اسے پکڑنے کے لیے بھاگنا پڑا، لیکن جیسے ہی میں اسے پکڑنے کی کوشش کرتا وہ میرے ہاتھ سے نکلتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ وہ ہنس رہا تھا، کلکالیاں مار رہا تھا، جیسے کوئی مخلوق جو اس بچے سے کھیل رہی ہو اور اسے اپنی جانب بلا رہی ہے۔ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے اپنا بچہ ہنستا ہوا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ اگر میں اس کے پیچھے بھاگوں تو یہ اور بھاگے گا، اس لیے اس نے کیمرہ نکالا اور اپنے ہنستے کھیلتے بچے کی ویڈیو بنانے لگا۔ دوستو، یہاں پر اس کے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ ویڈیو بنانے کے دوران اس نوجوان کو اپنے کیمرے میں اپنے بیٹے کے علاوہ کہیں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ کوئی بھی ایسی مخلوق اس نے ویڈیو بنانے کے درمیان نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ اس نوجوان کی آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا، کیونکہ اس کا بیٹا بڑے آرام سے کھڑا ہو کر کسی کی جانب ہاتھ بڑھا رہا تھا، جیسے کسی کو باہوں اٹھانے کا کہہ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر تو وہ نوجوان اپنی آنکھیں جھپکانے بھول گیا، کیونکہ اس کا بیٹا چلتا نہیں تھا، لیکن اس وقت بڑے آرام سے چل رہا تھا۔ چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو چند قدم بامشکل بڑھ کر گر جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن اس نوجوان کا کہنا تھا کہ اس کا بیٹا بڑے تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اس کے پیروں میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہ تھی۔ اس نوجوان کے ہوش اس وقت اڑے جب اس کا بچہ اللہ اکبر کہنے لگا۔ یہ سننا تھا کہ اس نوجوان کے حلق سے چیخ ہی نکل گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا جو سننے اور بولنے کی قوت سے محروم تھا وہ کیسے اللہ اکبر کہہ سکتا تھا، اور اتنا چھوٹا بچہ 2 لفظ جملے بڑے آرام سے کیسے بول رہا تھا۔ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو گود میں بھر لیا۔ اس نوجوان کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا، لیکن وہ بچہ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن کون، یہ کسی کو علم نہ تھا۔ لیکن وہ نوجوان اپنی خوشی میں ہر چیز کو نظر انداز کر گیا۔ اسے تو اپنے بیٹے کے بولنے کی اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بھاگتا ہوا اپنی بیوی کے پاس پہنچا، جو کہ ابھی بھی اپنے رب کے سامنے روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی، مناجات کر رہی تھی، منت کر رہی تھی، ہچکیوں سے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ خوشیوں کے مارے اس نوجوان کی آواز بہت ہی مشکل سے نکلی۔ اس نے اپنی بیوی کو پکارا اور کہا کہ دیکھو ہمارا بچہ بولنے لگا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کی بیوی بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، سوچنے لگی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں یوں ہاتھ اٹھاؤں اور میرا پروردگار میرا دامن بھر دے۔ بے شک اس کی ذات اپنے بندوں کو نوازتی ہے، لیکن اس کی دعا اتنی جلدی بھی قبول ہو سکتی تھی، اس عورت کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بچہ اب بھی اللہ اکبر کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر اس بچے کی ماں نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا اور روتے ہوئے سجدے میں گر گئی، اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ نے اس کی دعا کو اتنے جلدی قبول کر لیا تھا۔ دوستو، لیکن جب یہ ویڈیو اس کے شوہر نے سوشل میڈیا پر ڈالی، جیسا کہ اکثر لوگ اپنے چھوٹے بچوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسی ویڈیوز پر لائک بھی دیتے ہیں، لیکن اس ویڈیو نے تو سوشل میڈیا پر آتے ہی تہلکہ مچا دیا، اور جس چیز نے سب کو متاثر کیا وہ یہ تھی کہ اس بچے کے ساتھ ایک سفید نوری مخلوق نظر آ رہی تھی، جو اس بچے کی جانب اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی، اور وہ بچہ لپک کر اس نوری مخلوق کے پاس آنے لگا۔ اس ویڈیو میں واضح دکھایا گیا ہے کہ اس مخلوق نے اس بچے کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اس کی زبان پکڑ کر چھوڑ دی اور اللہ اکبر کہنے لگی۔ اس نوری مخلوق کی آواز صاف طور پر ویڈیو میں سنائی دی گئی۔ اس کے بعد وہ بچہ اللہ اکبر کا ورد کرنے لگا، اور اس نوجوان نے جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ اس نے ویڈیو بنانے کے دوران اس سے کسی مخلوق کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہاں موجود لوگوں نے ایسی کسی مخلوق کو دیکھا۔ پھر کیمرے کی آنکھ نے کیسے اس منظر کو محفوظ کر لیا ہے، یہ بات حیران کن تھی۔ اس نوجوان کا کہنا ہے کہ اب اس کا بچہ بالکل صحت مند ہے
اور باتیں بھی کرتا ہے، اللہ اکبر کا ورد بھی کرتا رہتا ہے، اور یہ ان میاں بیوی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ لیکن ایک سوال اپنے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے کہ آخر کیمرے میں وہ نوری مخلوق کیوں ظاہر ہوئی؟ جس طرح سے اس کے پر تھے اور وہ ایک نور کا حالہ تھا۔ کچھ پرندے نماسا لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کا فرشتہ تھا، جسے شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی آنکھوں کو دیکھ کر بھیجا تھا تاکہ وہ اس کے بیٹے کو صحت و قوت و سماعت اور گویائی سے نواز دیں، اور کیمرے میں یہ سب نظر آنا شاید لوگوں کے ایمان کو تازہ کرنا تھا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ بے شک میرا رب تمام انسان اور مسلمانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کسی کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور کسی میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے در سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو پختہ کرے اور ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔